الرحمن الرحیم۔ سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین اور ناظرین کو میرا عاجز سلام۔ حج 1444 ہجری کی مناسبت سے اس عقیدتی پروگرام میں شمولیت میرے لیے باعث صد اعزاز ہے۔ صد اعزاز اس لیے کہ اس کا مقصد حرمین شریفان کا ذکر خیر، حرمین شریفین کا ذکر خیر اور ان کے لیے شعراء کے دل دھڑکنے کا ذکر ہے، اور بطور شاعر میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ہر شاعر کا دل حرمین شریفین کے ذکر سے کچھ اس طرح دھڑکتا ہے کہ اس میں سے توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی صدائیں دھڑکن کی طرح بآواز بلند سنائی دینے لگتی ہیں۔ اپنا تعارف اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ میں ایک اللہ کا بندہ اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ میرا نام نسیم سحر ہے۔ مجھے سعودی عرب میں تقریباً 30 برس قیام کی سعادت حاصل رہی ہے۔ حج کے علاوہ عمرہ و زیارات کی توفیقات بارہا حاصل ہوتی رہی۔ حمد و نعت کے وسیلے سے سعودی عرب کے کئی شہروں میں جانے اور عقیدتی محافل میں شرکت کا موقع ملتا رہا۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ سعودی ریڈیو جدہ کی اردو نشریات میں 2 سال تک مجھے ایک ہفتہ وار پروگرام روشن مکالمہ جس کا عنوان تھا اس میں شرکت کا موقع ملتا رہا، جس میں اس پروگرام کی نوعیت کے سبب مجھے دیگر اسلامی کتب کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطالعے کا موقع بھی ملتا رہا، اور یوں مذہب اسلام اور حرمین شریفین سے میری وابستگی میں عشق و سرشاری کا رنگ بھی بڑھتا گیا۔ جدے میں قیام تھا، اس لیے جب بھی دھڑکنیں صلی اللہ کا ورد کرنے لگتی تو میں شہر منور مدینے میں حاضر ہو جاتا۔ میرا یہ شعر اس کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے: یہ اس نگاہ عنایت کا معجزہ ہے کہ میں مدینے جانے لگا، باریاب ہونے لگا۔ 30 برس سعودیہ میں قیام کی خوش نصیبی حاصل ہوئی، اور اب میں بظاہر پاکستان کے شہر راولپنڈی میں مقیم ہوں، مگر سچ پوچھئے تو ذہنی اور فکری طور پر میں تاحال اسی ارض مقدس میں ہوں جس سے واپسی پر میں نے یہ شعر کہا تھا: لوٹ آیا ہوں گو مدینے سے، چھوڑ آیا ہوں میں وہاں آنکھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت کچھ وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ جب بھی مدینہ کا ذکر آتا ہے اور اس شہر منور کا ذکر کچھ ایسا ہے کہ روضہ رسول پر حاضری دے کر کسی کا واپسی کو جی نہیں چاہتا، اور اگر کسی کو لوٹنا پڑ ہی جائے تو بار بار پھر وہیں حاضری کو دل مچلنے لگتا ہے۔ دیدار مدینہ کا شرف پا کے بھی اب تک آنکھوں میں وہی حسرت دیدار مدینہ۔ اور ایک اور شعر ملاحظہ ہو کہ طلب شہر نبی ہے اور میں، بس یہ حسن طلبی ہے اور میں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی کشش ہر مسلمان کے لیے دوسری کسی بھی جگہ کی کشش سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اسی کیفیت میں نے یہ شعر بھی کہا جن دنوں میں وہاں مقیم تھا کہ تاروں بھری راتوں میں میرا ایسے سفر ہو، مکے میں میری رات مدینے میں سحر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب آدمی جاتا ہے، دعا اور زیارات، جو بھی عمرہ زیارات سب کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے دعا کرنے کی۔ اس میں دیکھیے میری مناجات کے 2 شعر: ہم پہ رحم و کرم کر خدایا، ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہم پہ رحم و کرم کر خدایا، ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ کر دے تو اپنی رحمت کا سایہ، ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو جو چاہے تو پلٹے گی کایا، ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس عطا نے یہ رستہ دکھایا، ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں۔
اور مکہ معظمہ میں جب اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں تو پھر اسی کیفیت میں شہر پر حمد کہنے کا ایک کیفیت کی تاری ہوتی ہے، اور اس میں ایک عجیب و غریب کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ سب تو ظاہر ہے کہ شاعر کی توفیقات کی بات ہوتی ہے۔ تو اس حمد کی کیفیت میں دو شعر ملاحظہ ہوں۔ صدا اس کی بڑائی کی مسلسل آتی رہتی ہے، صدا اس کی بڑائی کی مسلسل آتی رہتی ہے، زمینیں حمد کہتی ہیں، سمندر حمد کہتے ہیں، اور زمین کی یہ گواہی اب بھی آتی ہے سماعت میں، زمین کی یہ گواہی اب بھی آتی ہے سماعت میں، یہاں بھیجے گئے سارے پیغمبر حمد کہتے ہیں۔ اور جب مکے سے مدینے کی جانب روانگی ہوتی ہے تو پھر دل کہتا ہے سرشاریوں میں سوئے مدینہ روانہ ہو، سرشاریوں میں سوئے مدینہ روانہ ہو، شوق سفر وہیں کا تو ایک ایک قدم میں رکھ۔ ہر قدم میں وہی ہوتا ہے کہ بس جائے جائے آدمی مدینہ منورہ، مگر اہل علم بھی جانتے ہیں کہ مدینہ بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس شہر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے ہجرت سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اور جب حضور وہاں تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ منورہ اس مناسبت سے ہوا کہ ایک انتہائی منور شخصیت وہاں آباد ہوئی۔ اسی نسبت سے میرے شعر ملاحظہ ہوں۔ فقط ایک اشتعارہ ہے مدینہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ مدینہ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، اس لیے فقط اس اشتعارہ ہے مدینہ، نبی کے دم سے پیارا ہے مدینہ۔ اور مدینے جانے کی سعادت حاصل ہونے سے پہلے جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، بار بار مدینے کی کشش سے جی چاہتا ہے مدینے جائیں، اس کا میں نے یوں اظہار کیا کہ رہے ہو پہلے بہت در بدر مدینے چلو، اس میں تکرار دیکھیے گا مدینے کی، رہے ہو پہلے بہت در بدر مدینے چلو، بس اب نہ دیکھو ادھر یا ادھر مدینے چلو، کشا کشے غم دنیا کا ہے علاج وہیں، کشا کشے غم دنیا کا ہے علاج وہیں، بڑا سکون ملے گا اگر مدینے چلو، بڑا سکون ملے گا اگر مدینے چلو، اور اب اور راستہ کوئی نہیں نسیم سحر، اب اور راستہ کوئی نہیں نسیم سحر، کچھ اب نہ سوچو نسیم سحر مدینے چلو۔ اور مدینے جا کر اس عاجز نے اپنی توفیقات پر اور اپنی خوش قسمتی پر کہ وہاں میں حاضری دے رہا ہوں یہ شعر کہے، اس میں مدینے میں ہونے پر جس خوشی کا اظہار کیا اس میں آپ شامل ہوں۔ ناز قسمت میں اپنی نہ کیوں کر کروں میں مدینے میں ہوں، ناز قسمت میں اپنی نہ کیوں کر کروں میں مدینے میں ہوں، کیوں نہ کہتا رہوں میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، اور دل پریشان نہیں کوئی دنیا کی اب فکر لاحق نہیں، دل پریشان نہیں کوئی دنیا کی اب فکر لاحق نہیں، کیا کہوں کس قدر مل رہا ہے سکون میں مدینے میں ہوں، کیا کہوں کس قدر مل رہا ہے سکون میں مدینے میں ہوں۔ اور ہر مسلمان، خاص طور پر ہر مسلمان شہر کی آرزو بھی، حسرت بھی اور تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ وہاں جائے، اور شاعر کی تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی نعت میں ایسے رنگ اور کیفیات پیدا ہو جائیں جو اس کے دل اور دماغ کی حقیقی ترجمانی کر سکیں۔ اس شعر میں میں نے یہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو نعت کہوں اس میں مدینے کی ہو خوشبو، جو نعت کہوں اس میں مدینے کی ہو خوشبو، وہ دھیان، وہ وجدان، وہ عرفان عطا ہو۔ یہ مل جائے تو اور کیا چاہیے، وہ دھیان، وہ وجدان، وہ عرفان عطا ہو۔ اور اسی طرح جب وہاں کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے تو شاعر اپنی خوش تعلی کا اظہار یوں کرتا ہے، شعر ملاحظہ ہو میرے۔ اس کی قسمت کا نہ پوچھو جس نے، اس کی قسمت کا نہ پوچھو جس نے جلوہ روضہ اطہر پایا، اور مدینہ کتنا روشن لگ رہا ہے،
مدینہ کتنا روشن لگ رہا ہے، جمال مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور مناسبت سے وہ شہر جنت الفردوس کی طرف پیارا ہے۔ شعر دیکھیے، بہشت بری ایک انگشتری ہے، اس انگشتری کا نگینہ مدینہ۔ چنانچہ مدینے سے واپسی پر واپس آتا ہے وہی ہدیہ بخشش لے کر، جائے جو بے سر و سامان مدینے میں کی طرف۔ اور پھر جب بھی کوئی نعتیہ محفل سجتی ہے تو شاعر سرشار ہو کر کہتا ہے، بے چین تھا میں اور بڑے چین میں ہوں میں، بزم ثنائے سرور کونین میں ہوں میں۔ ناظرین و سامعین کرام، میں نے اپنے حمدیہ و نعتیہ کلام سے جو چند اشعار آپ کی نظر کیے ہیں، ان کی وساطت سے آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور امت مسلم کی بہتری اور بحالی کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر دعائیں فرمائیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اور ایمان ہے، اگر نافذ ہو دستور مدینہ، بدل جائیں گی تقدیر امم کی۔ حرم کا راستہ بھولے ہوئے ہیں، یہی ہے داستاں اہل حرم کی۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پر کروں گا جو مدینہ منورہ میں حاضری دے کر واپسی پر میری کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ میں دے کے حاضری چل تو دیا وہاں سے مگر، میں دے کے حاضری چل تو دیا وہاں سے مگر، صدائیں گونج رہی تھی نہ جا مدینے سے، صدائیں گونج رہی تھی نہ جا مدینے سے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ میں سے جو ان دنوں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودیہ میں ہیں، میری دعا ہے کہ آج کا آپ کا حج اور عبادات مبرور و مقبول ہوں، اور آپ بھی انہی کیفیات و توفیقات سے اپنا دامن بھر کر بخیر و عافیت تشریف لائیں۔ وہاں قیام کے دوران میں آپ سعودیہ اور پاکستان کے لیے بالخصوص اور تمام امت مسلمہ کے لیے بالعموم دعائیں کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر، شکراً جزیلاً، مع السلام۔